بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد میرے عزیزو، جو عنوان ہمارا چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح ابتدا سے، یعنی ابتدائی مرحلہ اس کا ظاہر ہے کہ رشتہ، خطبہ، منگنی وغیرہ ہوتا ہے، وہاں سے اور پھر اخیر تک، تاکہ ہر قدم پر ایسے لوگ کہ جو دین پر چلتے ہیں اور اپنی نسلوں اور اولادوں کی زندگی میں دین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو دین کا ایک ماحول میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سب ہدایات ہیں انشاءاللہ۔ ان کو سننے کے بعد اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ گھر جنت کا ایک نقشہ پیش کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ کچھ باتیں احقر نے کل عرض کی تھی، آج کچھ باتوں کو میں ذکر کرتا ہوں اسی کے تعلق سے۔ جو سب سے پہلے خطبہ اور رشتے کا معاملہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے جب لڑکے کا انتخاب ہے، لڑکی کا انتخاب ہے، تو کیا دیکھا جائے، کیا دیکھ کر انتخاب کیا جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، دین کو دیکھیے بنیادی طور پر، دونوں لڑکی والے بھی دیکھیں لڑکے کی زندگی میں دین ہے یا نہیں۔ جدید تعلیم یافتہ ہونا اور ڈگریاں لیے ہوئے ہونا ہمیں انکار نہیں ہے، یعنی ڈگریوں میں فی نفسی ہی کوئی خرابی نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب زندگی میں دین نہ ہو اور اسلامی تعلیمات نہ ہو، صرف بچپن سے شروع سے لے کے اخیر تک وہ اسکولوں کالجوں میں گیا ہو۔ 5-7 سال کے بچے کو آج کل اسکولوں کی نظر کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جب وہ کالجوں میں پہنچ کے ڈگریاں لاتے ہیں تو چلو بھائی پہلے سروس کرو، پریکٹس کرو، اور پھر اس کے بعد سروس کرو، اور کچھ دنوں کے لیے ایکسپیرینس اور تجربہ اور فلاں، اور اسی طرح وہ بیچارہ جو ہے 30-35 سال کا ہو کر شادی وادی کے بعد زندگی گزارنے لگتا ہے، نہ اسے عقائد کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ اس لیے میرے عزیزو، ذہن میں رکھنا، بات منوانا میرا کام نہیں ہے، لیکن بہت تجربے کے بعد، بہت حالات اور واقعات سامنے آنے کے بعد عرض کرتا ہوں کہ جو دین کی بنیادی چیزوں سے اور دین کے علم سے، اپنے ضروری عقائد وغیرہ سے جو واقفیت نہ رکھتا ہو، تو اس کے نکاح میں بچی کو دینا بہت بڑے خطرے میں ڈالنا ہے اپنے کو، بہت بڑے خطرے میں میرے عزیزوں، بہت بڑے خطرے میں کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ رات دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں، کفریہ جملہ بول دیا، دین کے سلسلے میں، احکام کے سلسلے میں شکوک و شبہات، بچی ساتھ میں جڑی ہوئی منکوح ہے، اس کی بیوی ہے، زنا ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ غیر اسلامی کفریہ عقائد اگر دل میں بٹھا لیں، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے، 25 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اگر بٹھا لیں دل میں، میرے عزیزو، اسی وقت بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایمان سے نکلا، اور ایمان سے نکلتے ہی فوراً بیوی نکاح سے نکلی، اور جیسے ہی بیوی نکاح سے نکلی تو اب جتنی اولادیں ہوں گی وہ حرامی اولاد ہوگی، اور اسی طرح جو جتنی مرتبہ وہ اپنی بیوی سے ملے گا وہ اس کی ملاقات ناجائز اور حرام ہوگی، زنا ہوگی، وہ اسے پتہ نہیں ہے۔ اور کتنی مرتبہ جملے، وہ تو نارمل زندگی جانتا ہے، وہ اسے شریعت کے احکام کو پتہ نہیں ہے، مذاق میں طلاقوں کی باتیں بولتا ہے، مذاق میں کتنی مرتبہ ایسے جملے بول دیتا ہے جن سے طلاق پڑ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں مذاق ہی تو کر رہا ہوں، اور علماء سے پوچھا نہیں کہ بہت سی چیزیں مذاق بھی مذاق ہے اور حقیقت بھی حقیقت۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان کا مذاق بھی مذاق، اور ان کا مذاق بھی حقیقت، اور ان کی حقیقت بھی حقیقت۔ نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ مذاق میں بھی اگر کوئی کہہ دے اور گواہ موجود ہے وہاں بیٹھے ہوئے، اور نکاح کی بات کہہ دے، نکاح ہو گیا، وہ بیوی بن گئی۔ مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دے گا اپنی بیوی کو، طلاق پڑ گئی۔ بہرحال عزیزان من، ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتا ہوں، جہاں تک جو لوگ میری بات سنیں دھیان سے سن لیجئے، دین کا جس کی زندگی میں علم نہیں، خالی کالجوں میں ڈگریاں لیے ہوئے، یا بڑے گھرانے کا تھا تو صرف بزنس اور کاروبار سیکھا اور کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ایسی جگہ میں محض اس لیے کہ اس کی سیلری اور تنخواہ بہت اچھی، محض اس لیے کہ اس کے بزنس اور کاروبار بہت اونچا بلند، اپنی بیٹی کو دینا بہت بڑے خطرے کی، اس میں
گھاٹی میں اور سمجھ لو تنور میں پھینکنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں روز ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اگر ان کو لکھ کر دارالفتہ میں بھیج دیا جائے تو پتہ چلے گا حرمت آ گئی۔ کیا ہوا کہ بیٹے نے جی باپ نے بیٹے کی بیوی کو غلط ارادے سے ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، چاہے کچھ آگے نہ ہوا ہو، چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، کہاں تک اس کے نتائج مرتب ہوئے جانتے ہو؟ بیٹی، اور کیا میں عرض کروں، بہت ایسے مسائل، یہ حرمت مساہرت والا معاملہ اتنا نازک ہے اور آج کل تو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی دن اس پر تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا، اتنا نازک اور بھیانک ہے کہ پوری چین حرام ہو جاتی ہے۔ امی جس کے ساتھ ابا زندگی گزار رہے ہیں، ہاتھ بیوی کو اس طرح سے بیٹی کو لگ گیا ذرا، جی ہاں، اور شہوت کے ساتھ، حرام، کوئی شکل نہیں ہے اس کے حلال ہونے کی، قیامت تک، موت تک۔ اس پر کسی دن انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن ابھی صرف میں جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ بھائی انتخاب کے وقت میں ان چیزوں کو نہ دیکھو کہ بڑی ڈگریاں ہو، بڑا کاروبار بننا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حالات پیش آ رہے ہیں، اور اس دور میں، آج کے دور میں تو بالخصوص۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر اپنی بیٹی دینی ہے کسی کو تو لڑکے کے انتخاب کے وقت میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ خلاصے کے طور پر چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں حضرت تھانوی قدس سرہ کی، سب سننا غور سے۔ اپنی بیٹی اگر دینی ہو تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی دیندار ہو، اس میں بھی مزید تشریح وقت کے مجدد اور حکیم، امت کے حکیم، ان کے ذریعے سے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کیا دیکھا جائے؟ ایک بات یہ دیکھ لی جائے کہ ایسا لڑکا ہو کہ جسے اسلامی عقائد میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو یا تمسخر و استہزاء سے پیش نہ آتا ہو۔ اب ایک پینٹ شرٹ پہننے والا ہے اور زندگی اسی ماحول میں گزری ہے اور داڑھی کٹی ہوئی ہے، اگر کسی عالم کو دیکھے، مولانا کو دیکھے تو کبھی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کبھی لباس کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی اور کسی چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس طرح کی دینی چیزوں کے ساتھ استخفاف و استہزاء سے ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا۔ اور اس کے گھر میں عورت ہے، وہ بیچاری نماز بھی پڑھ رہی ہے اور مسلمان بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتی ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیسے پھنسا دیا آپ نے وہاں جال میں؟ صرف اس لیے کہ بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور ہالیڈے منانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں میں جاتے ہیں، بس اس لیے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں اس کو دیکھو، اسلامی عقائد میں شک و شبہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، بہت غور و فکر سے عرض کر رہا ہوں، آج یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو اسلام میں برقرار، اسلام پر قائم رہنے کے لیے اپنے صحیح عقیدوں کا علم، میں نے ایک مرتبہ جہاں بہت سے مختلف ملکوں کے طلباء تھے، بیان میں اس طرح سے بیان کیا، اور بیان میں ایک بات کہی کہ اگر کسی کو احتمال کے درجے میں بھی یوں دل میں آ جائے کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور اسلام کو مانتا ہوں اور بالکل سچا مذہب ہے، لیکن چلو 1%، آدھے % قادیانیت کا ذرا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، عیسائیت کا مطالعہ تو کرے، یہودیت کا ذرا کتابوں کو کنگھالے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آنکھیں ہی بند رہ جائیں ہماری اور پتہ چلا آخر میں کہ وہی حق تھا۔ پیارو، صرف یہ خیال دل میں اس طرح آ جانے سے ہی آدمی ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ نہیں کہ جب پتہ چلے گا کہ نہیں اسلام برحق ہے، میں نے دلائل سے پتہ کیا ہے، وہ فلاں برحق نہیں، فلاں صحیح نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو اس طرح ماننا کہ یقین سے وہ برحق نہیں، میں دلائل ڈھونڈتا ہوں اس کے بطلان کے، باطل ہونے کے، اس طرح نہیں دلائل ڈھونڈتا کہ دیکھوں ذرا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قادیانیت برحق ہو۔ تو جب میں نے اس طرح کہا اور اس کے بتایا کہ شریعت اسلامیہ کے احکام منسوسہ، قرآن سے جو اس طرح کے احکام ثابت ہیں، جی ان کے بارے میں اگر اس انداز سے شک پیدا ہو گیا 0.5% اور 1% کے درجے میں بھی اور 0.25% کے درجے میں بھی، تو آدمی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ تو نکل کے مجھے کتنے کہنے لگے، حضرت آپ سے تو آپ عجیب بات سنیے، ہم تو جب یونیورسٹیوں میں اپنے ملکوں میں پڑھتے تھے تو ایسی تو بہت ساری چیزیں وہاں لائی جاتی ہیں اور ان میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں شریعت کے احکام میں۔ مجدد کی بات پیش کرتا ہوں، مجدد کی، فرمایا جب انتخاب کرو تو یہ دیکھ لو کہ اسلامی عقائد میں شک و شبہ نہ ہو،
اور مزاج میں اس کے دین کے ساتھ اور دینداروں کے ساتھ تمسخر اور استہزاء والا معاملہ نہ ہو۔ بہت پھرتے ہیں ایسے، ایک تو بیچارے سیدھے شریف لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کوئی زیادہ دیندار نہیں ہے، بظاہر دنیا دار ہے، داڑھی کٹی ہے، پینٹ شرٹ پہنے، لیکن سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ہمیں بھی اللہ والوں کی صورت بنانی چاہیے، لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور کچھ ایسے بظاہر کچھ ایسی دنیاوی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ معذور ہیں، پھر بھی کسی درجے میں غنیمت ہے۔ بہرحال آگے بڑھو، نمبر 1 ہو گیا۔ تو نمبر 1 میں کیا ہوا؟ دین اور دین کا علم، اتنا علم جس میں اتنی درجے کی بات ضروری ہو، عقائد کے درجے میں۔ جی ہاں۔ نمبر 2، حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ بات دیکھ لو، نمبر 2، دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو۔ ہاں، اہل علم اور بزرگوں کا ادب ہو مزاج میں، جب علماء کا نام آئے، مشائخ کا نام آئے، بزرگوں کا نام آئے، جی سنت کی بات آئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، تو محسوس ہو کہ اس کے قلب میں عظمت ہے، یعنی نبی اور نبی کے وارثین کا ادب اور احترام ہے ان کا۔ جی ہاں، علماء اور مشائخ کا ادب و احترام اتنی بڑی چیز ہے کہ گنگوہی نے فرمایا ہے، جو علماء کو دنیا میں رہتے ہوئے برا بھلا کہتا ہو، مرنے کے بعد قبر کھول کے دیکھ لو کہ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جی۔ نمبر 3، سننا بھائی غور سے، نمبر 3 یہ میں عرض کر رہا ہوں، جس کو اپنی بچی دینا چاہتے ہو، نکاح کرانا چاہتے ہو جس لڑکے سے، نمبر 3 مزاج نرم ہو، نرم خو ہو، یعنی نرم مزاج ہو، غصے والا، تیڑ پھیڑ والا، جوش والا نہ ہو، نہ آپ کی بچی کو ستا دے گا، پریشان کر دے گا۔ 1000 تبلیغ میں جاتا، 1000 چلے لگاتا، اور خانقاہوں میں جاتا ہے، مشائخ کے پاس، سب اپنی جگہ، لیکن اگر طبیعت میں تیش اور جوش اور غصہ ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تو مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی وہ تھی، غصے سے فرماتے جی چاہتا ہے کہ لا کے اسے کہیں گڈھے میں زمین میں دفن کر دوں۔ بہرحال تو تیسری چیز یہ دیکھ لیجئے کہ طبیعت میں نرمی ہو، نرم مزاج ہو۔ نمبر 4، اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے توقع ہو، یعنی اس کے احوال کا جب پتہ لگاؤ تو دیکھو دوستوں کے ساتھ، اقرب اعزاء کے ساتھ، آس پاس والوں کے ساتھ کس طرح رہتا ہے، کیا انداز ہے۔ جی ہاں، ان سے لڑنا جھگڑنا اور تحقیر و تنقیس اور عیب جوئی یہ ہے، یا خادمانہ انداز سے رہتا ہے اور نیک انداز سے رہتا ہے کہ سب کے حق ادا کرتا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو تبھی تو انداز ہوگا کہ بھائی ہم اس کو بیٹی دے رہے ہیں تو اس کے جو بھائی ہوں گے، جی، اور اسی طرح جو بننے والی خوش دامن ہوگی، اور خالہ اور فلاں اور خالو اور یہ وہ ادھر ادھر سے جتنے رشتے ہیں سب کے ساتھ یہ نبھاؤ کر سکے گا۔ ایسا مزاج کا نہیں ہے، یوں تو بڑا ڈگری والا ہے اور انجینئر ہے اور ڈاکٹر ہے اور تاجر ہے، لیکن ایسا گھمنڈ میں رہتا ہے کہ کسی سے کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں، ایسے کو مت دو۔ حضرت کی بات سناتا ہوں۔ نمبر 5، بقدر ضرورت، اور بقدر ضرورت مالی گنجائش کا ہونا تو ضروری ہی ہے۔ مالی گنجائش جی ہاں ہونی چاہیے، بھئی جس کو لڑکی دے رہے ہو وہ لڑکی سنبھالے گا تو کیسے سنبھالے گا؟ میں نے جو کل بات عرض کی تھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، میں نے اس کی نفی کی تھی کہ مال اور دولت کو نہ دیکھو، بقدر ضرورت گزارے کے، جس انداز سے وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، بچی کو بھی کھلائے گا پلائے گا۔ جس کے پاس اتنا مال ہی نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ تو نکاح نہ کر، ہاں تیرے لیے یہ کہ ابھی صبر کر اور روزے رکھ، حدیث شریف میں موجود ہے۔ ظاہری دنیاوی اعتبار سے جس میں قدرت نہ ہو، مال کی طاقت نہ ہو، نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو، یا بدنی اعتبار سے کمزور ہو، یا دینی اعتبار سے مشاغل ایسے ہوں کہ اسے یہ محسوس ہوتا ہو کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوگا، مثلا جیم ہاں الف دال میں اس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہر وقت پہاڑوں پہ اور محاذوں پہ رہتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ خام خواہ میں کسی کی بچی کو معلق کر کے رکھ دوں گا، میرا دل تو ہر وقت وہاں ان میدانوں میں رہتا ہے اور میدان کارزار میں لگا ہوتا ہوں، یہاں اس سے نکاح کر کے خالی اس کو ایسے اٹکا کے ڈالنا، سب باتیں حضرت تھانوی نے لکھی ہے، علماء نے لکھی ہے کتابوں میں۔ تو بہرحال اگر ایسا ہو تو پھر ایسے اس کو خود ہی سوچنا چاہیے، نہ کرے۔ یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ بقدر ضرورت مالی گنجائش ہونا تو ضروری ہی ہے۔
جس لڑکے میں ایسے اوصاف پائے جائیں تو ایسے شخص کو گوارا کر لیا جائے۔ پھر جب آمد و رفت اور میل جول اور مناسبت ہوگی تو ایسے شخص سے بعید نہیں کہ وہ داڑھی کے معاملے میں بھی اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یعنی وہ داڑھی نہ رکھتا اور اس میں کوئی بات ہے اور دین کی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جو باتیں ہیں اور مزید وہ بھی ان کے اندر آ جائیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں اور 3 امر ایسے ہیں جن کا لحاظ کرنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک، قوت اکتساب، یعنی کمانے کی قوت۔ لیزی نہ ہو، سست و کاہل نہ ہو کہ ہر وقت گھر پڑا ہوا ہے۔ بہت سے ہیں ایسے تلاش میں رہتے ہیں کہ مجھے کوئی دنیا میں کوئی حور مل جائے، مجھے جنت سے آئی ہوئی گویا کہ حور ہو، اور کمانے زمانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور نہ دین نہ دنیا کے کچھ بھی نہیں، کاہل اور سست اور لیزی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسے غافل آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا میرے عزیزو، نہ دنیا ہی کے معاملات میں وہ سرخرو ہوتا اور نہ دین کے معاملے میں۔ بہرحال قوت اکتساب، کمائی کی قوت ہو۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے، کفاءت اور برابری میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔ جی ہاں، بہت زیادہ تفاوت، مثلا بہت ہی غریب گھر کی بچی، بہت ہی مالدار گھر کی بچی بہت غریب اس میں چلی گئی، یا عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تفاوت ہوا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے حضرت فرماتے ہیں تیسرے، دینداری۔ ان دونوں صورتوں میں زیادہ کاوش چھوڑ دے، ورنہ وہی بات پیش آئے گی جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جب اخلاق اور دین میں کفاءت و مناسبت ہو تو نکاح کر دیا کرو، ورنہ زمین میں فساد کبیر ہوگا۔ یعنی وہ جو دوسری چیز ہے اس میں زیادہ توجہ نہ دے، دینداری کو زیادہ بڑی بنیاد بنائے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، لڑکے میں دیکھنی چاہیے، اور بھائی دینداری لڑکی میں بھی دیکھنی چاہیے، تقوی پرہیزگاری بے پردگی میں تو نہیں پھر رہی ہے، ادھر ادھر غلط سلط تعلقات تو نہیں ہے، اور نیٹ پر ڈال کر اپنی شادیوں کا چرچا تو نہیں ہے، نکاحوں کا۔ آج کل ایسے بھی نکاح ہونے لگ گئے صاحب۔ ایک ہمارے عالم ساتھی کہ بھائی مجھے نکاح کرنا ہے، دوسرا نکاح کرنا ہے، اور وہ پہلی بیوی یوں اور فلاں فلاں فلاں۔ کیسے کرتے ہو؟ کہ میں رات کو دیکھتا ہوں النکاح.com کھولتا ہوں اور وہاں سے تجویز وہاں سے منتخب کرتا ہوں۔ توبہ توبہ توبہ! بھلا جو عورتیں اپنے آپ کو وہاں ان پر ڈال کر اپنے احوال و قوائب بتا رہی ہے، اللہ کے بندو وہ تمہارے اس لائق ہے کہ تم ان کو اپنے نکاح میں لے لو؟ اپنی صورت بھی انہوں نے ڈالی ہے اور اپنی ساری داستان اور ساری چیزیں وہاں، پتہ نہیں روزانہ کتنے رابطہ کرتے ہوں گے، اور کتنوں کو جواب اور کتنے دیکھتے ہوں گے، اور وہ کتنوں کو دیکھتی ہوگی۔ اس لیے یہ چیز شریعت کی نگاہ میں میرے عزیز و پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس سے نکاح ہونا ہے یہ بھی ایک ہدایات میں سے ہدایت ہے شریعت میں، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو باب النظر الی المخطوبہ، کہ جس سے نکاح کرنا ہے اسے دیکھ لو۔ النظر، یہاں بھی ایک عجیب نکتہ لکھا ہے حضرت تھانوی کی، اس میں بھی ہے، حضرت مفتی رشید احمد الدیانی نے بھی لکھا ہے کہ بھائی ان کو گائے بھینس بکری کی طرح سے سلوک نہ کرو ان کے ساتھ۔ کہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، خریدار آ رہے ہیں، گائے بھینس بکری کو دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسی ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، اس میں یہ ہے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی عنوان سے ایک مرتبہ لڑکی کو بھی دیکھ لے اور لڑکا بھی لڑکی کو، دونوں دیکھ لیں ایک دوسرے کو۔ لیکن بہرحال حضرات مفتیان کرام نے فتوے کے درجے میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر باضابطہ تھوڑی دیر کے لیے، 2 4 5 منٹ کے لیے مختصر وقت کے طور پر اس انداز سے کہ بالکل خلوت نہ ہو اس میں مکمل، اور والدین ادھر ہیں، والد ادھر ہے، اور ایک کمرہ ہے اور دروازہ بند نہیں ہے، اور ان کو ایک طرف تھوڑا سا مختصر اس انداز سے بٹھا دیا اور یہ کر دیا، جواز ہے اس کا۔ میں یہ بات مفتیان کرام سے تصدیق کر کے اور فتوے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں چونکہ پوری زندگی کا ساتھ ہے بھائی، پوری زندگی کا ساتھ ہے، اور عمر بھر کا تعلق پیدا کرنا ہے، اور عمر بھر اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ رہنا سہنا ہے، اس لیے زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جی ہاں، اب رہ گئی یہ بات کہ بھئی خالہ جا کے دیکھ لے اور ممانی دیکھ لے، یہ ہمارے دیار میں ایسا ہی ہے، ہند پاک وغیرہ میں ایسا ہی میں کہوں گا ہے نہیں بلکہ ہوتا تھا۔ اب تو ماحول بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کوئی بظاہر وہ نہیں ہے، دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے بڑھو، صرف دیکھنا تو ہے
لیکن میرے عزیزوں، جیسے میں نے کل بتایا، پہلے سے تعلقات قائم کر لینا، دوستیاں قائم کر لینا، اور نکاح سے پہلے میسیجز بھیجنے لگنا اور باتیں کرنے لگنا، اور رات کو دیر دیر تک اس سے کان لگائے، اور آج کل کے جیسے نیٹ کے موبائل ہیں کہ دیکھ دیکھ کے باتیں کریں، سب ممنوع ہے، کیونکہ اس میں دل میں لذت لینا ہے۔ سب باتیں کر کر کے دل میں مزہ لینا ہے، جب تک وہ بیوی نہیں اور نکاح نہیں ہوا اس سے، تو دل کی لذت بالکل حرام۔ حضرت تھانوی نے اس کو بھی لکھا ہے، اور لکھا ہے کیا واضح ہے، یعنی غیر محرم ہے، وہ غیر محرم ہے، اس سے کسی طرح کا کوئی رشتہ بھی قائم نہیں ہوا۔ جی ہاں، اس لیے چپ کے دوستیاں قائم کرنا، تعلقات قائم کرنا، اور اسی طرح چپ کے جا کے نکاح کر لینا، یہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں بھی ایک بات کہتا چلوں، جیسے کل ایک بات بتائی تھی میں نے، اگر ایسی کوئی بات کبھی پیش آ گئی کہ کسی سے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ بہت سخت اس کے عشق میں، محبت میں مبتلا ہوا، تو کل تو میں نے والدین کو کہا تھا کہ کوشش کرو کسی طرح اگر نباہ ہو سکے تو وہی نکاح کر دو۔ یہاں آج میں ان سے خود کہتا ہوں کہ اگر بنسبت اس کے کہ وہ حرام طریقے سے ملے جلیں، جی اگر کسی مسجد کے امام نے نکاح پڑھا دیا اور نکاح ہو گیا ان کا، تو کم از کم وہ اس سے بچ جائیں گے، گناہ سے، اور حرام سے حفاظت کی ایک تدبیر ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو کم از کم اتنا کر لینا چاہیے۔ دیکھو، مبتلا بھی جو کسی چیز میں پھنس گیا ہو، میں اس کے لیے یہ راہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہر آدمی اس طرح عشق و معاشقہ کرے اور پھر چپ چاپ اس طرح سے نکاح کرنے لگ جائے۔ جی ہاں، اس کے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، انہیں مقدمات زنا کہتے ہیں۔ یہ سارے حدیث شریف میں آیا، آنکھوں کا زنا نظر دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور دل کا زنا مزے لینا ہے، اور زبان کا زنا باتیں کرنا ہے، تو یہ سارے زنا ہو رہے ہیں بھائی۔ ہاں، بہرحال دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد جب مسئلہ آئے کہ بھئی ہاں اب آگے قدم بڑھانا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ایک ہے استشارہ اور ایک ہے استخارہ۔ استشارہ جو قابل اعتماد آپ کا کوئی اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، خاندان کا کوئی بڑا ہے، جی اس سے پورے احوال اپنے بتا کر، اور سب اپنی فکریں، اپنا مستقبل اپنا، اور سامنے بچی، اور اس کے سب احوال، خاندان کے احوال سارے بتانے کے بعد مشورہ آدھی بات بتا کے نہیں لینا چاہیے، پوری بات بتاؤ۔ عالم الغیب نہیں ہوتا جو جس اللہ والے کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود بس ایسا مشورہ، پھر کہو اس نے مشورہ دے دیا تھا۔ ارے بھائی مشورہ تو دے دیا، تو نے یہ کہاں بتایا کہ وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ آدھے گھنٹے، وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے جائے گا آفسوں میں جاب، یہ کہاں بتایا تو نے؟ پردہ کرتی ہے اور تھوڑی پڑھی لکھی بھی ہے اور قرآن بھی پڑھتی ہے، یہ تو بتا دیا، لیکن یہ تو بتا دا کہ صبح ہی اور جاتی ہے، اور کبھی کبھی ڈیوٹی شفٹ چینج ہوتی ہے، تو کبھی رات کی شفٹ میں، کبھی دن کی شفٹ میں۔ یہ آج کل عورتیں، جوان لڑکیاں بھی جاب کرنے لگ گئی ہیں باہر نکل کے گھر سے۔ میری کتاب پڑھو جو میں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، جی ہاں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں تمہیں کتنا گھر سے باہر جانا ہے، کتنا نہیں۔ نام ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کتاب پوری تیار ہے، اس پر PDF اس کی یہاں موجود ہے ہمارے اس پر۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں شریعت میں۔ تو بہرحال استشارہ اور استخارہ، استشارے کا مطلب بزرگوں سے حوال رکھ کر کے مشورہ لو، اور استخارہ یہ اللہ سے چپکے سے خیر طلب کرنی ہے، سب سے بڑی چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ جی ہاں، استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، دعا پڑھ لو، جی اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، پوری لمبی دعا آتی ہے، جی وہ پوری دعا پڑھ لو، اور مختصر دعا بھی ہے، یعنی وہ بھی پڑھو، اللہم خلی واختر لی، یہ بھی پڑھ لو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ بھی پڑھ لو، اور کچھ دیر تک درود شریف پڑھو، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو، یہ سب دعائیں پڑھو، اور دعائیں پڑھنے کے بعد میرے عزیزوں اگر سونے کا وقت ہے تو سو جاؤ، اور اگر سونے کا وقت نہیں ہے تو یہ سونا استخارے کا جز نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 راتوں میں سوئیں گے اور استخارہ کریں گے تو 7 راتیں گزارنی ضروری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک دن میں 2-4 مرتبہ، مثلا قیلولے کے وقت، صبح کو فجر کے بعد اگر آرام کرنے کا کچھ وہ ہے، اور رات کو 3 مرتبہ، یعنی خواب جب آدمی سوتا ہے تو ساری فکر ایک طرف ہوتی ہے، تو قلب کو یکسوئی ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ بات ہے۔ ورنہ اگر آپ 5 وقت کی نمازوں میں 2 رکعت پڑھتے ہو استخارے کی، اور پھر متوجہ اللہ ہو کے بیٹھتے ہو اور قلب کی طرف رخ کرتے ہو، متوجہ ہوتے ہو اور دیکھتے ہو قلب میں کیا بات آئی، جی کس طرف انشراح طبیعت میں ہو رہا ہے،
یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، جو چیز واضح طور پر شرعی طور پر غلط ہو اس میں استخارہ نہیں ہوتا. ہاں نہ، استخارہ کہاں ہوتا ہے؟ دونوں پہلو مساوی اور برابر نظر آ رہے ہیں اور دونوں پہلو کی ترجیحات بالکل برابر دکھ رہی ہے. دین بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور وہاں بھی دوسری جگہ بھی دین بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، یعنی اس طرح کی شکلیں نظر آ رہی ہے کہ بظاہر کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اتنے ہی نظر آتے ہیں اور نہ کرنے کے اسباب وہ بھی اتنے ہی نظر آ رہے ہیں. اس کے خاندان میں یہ بات نہیں اور وہ بات نہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال استخارہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد آگے قدم بڑھائیے. اور استخارے کے بعد اب میں اپنے ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے یہیں پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ استخارے کے متعلق بہت اہم باتیں میں عرض کروں گا. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ نکاح اور اس کے متعلقات ہو سکتا 3 4 5 قسط ہو 6 ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بہت اہم زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو اس سے واسطہ پڑتا ہے عام طور پر. اس لیے کچھ اصول ایسے میرے عزیز و معلوم رہنے چاہیے کہ آگے جب ہم قدم بڑھائیں تو خوشگوار زندگی ہو. ایسے گھرانے میری نگاہ میں ہے اور دل میں بھی موجود ہیں کہ اچھا خاصا بڑا گھرانہ ہے اور پورا گھرانہ، سب پورا خاندان، فیملی، بچے سارے محبتوں سے ایسے رہتے ہیں جیسے جنت کا نمونہ پیش کرتے ہوں. نہ کوئی لڑائی، نہ اختلافات، نہ جھگڑے، سب دین پر، سب نمازی، سب قرآن کے پڑھنے والے، حافظ علماء، اس انداز کے بعض گھرانے. یہی چیز انہوں نے بنیاد بنائی. اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اوپر خاص نظر کرم فرما دے اور زندگی کے جو ایام ہیں صحیح طرح گزرے اور ہماری نسلیں قیامت تک آنے والی حق سبحانہ و تعالی ان کے لیے دنیا اور آخرت کی عافیت، چین، سکون، راحت اور عزتوں کا فیصلہ فرمائیں. اور اللہ عز و جل ہمارے حامی ہو جائیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہم جب بھی کچھ کرنے چلیں تو تائید الہی اور تائید غیبی ہمارے ساتھ ہو. اور میرے عزیزو، یہ تقوی کے اوپر ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ہاں، ایسی فہم اور ایسی سمجھ اللہ دیتے ہیں تقوی کی برکت سے جو ہر قدم پر ہمیں صحیح غلط، حق و باطل کی سمجھ دے دیتی ہے. اللہ فضل کا معاملہ فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.